السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناول پڑھے تھے ٹاکسک لور، اور میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ ہیئر وی گو۔ عائشہ کے گھر پر سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا۔ اب وہ لاؤنج میں ولہانہ فون پر عائشہ کا نمبر ملا رہے تھے۔ وہ ایک بار عائشہ سے بار بار کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی عائشہ ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ شخص پاگل ہو گیا ہے یقیناً، تبھی اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اب انہیں امی کو دیکھ کر ایک مہم سی امید سے کہا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیوی سر ہلا کر کہے کہ ہاں، ارمان پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہے۔ امی کی نظریں ابھی بھی وہی کہہ رہی تھی جو ارمان کے بنگلے میں کہہ رہی تھی۔ ابو کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ سفیان امی کے پاس ان کا ہاتھ تھام کر بیٹھا، وہ خود پریشان تھا۔ اب انہیں گہرا سانس لیا، غصے سے وہ پاگل ہو جانے کو ہو رہے تھے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ انہوں نے امی کو دیکھ کر کہا، اور امی نے ڈبڈبائی نگاہیں اٹھائی اور تھر تھراتے لبوں سے کہنے لگی، عائشہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ ابو کو لگا کہ ان کا دل بند ہو جائے گا۔ انہوں نے صدمے سے امی کو دیکھا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ وہ اس لڑکے کو کہہ دے کہ رشتہ لے آئے، پر تب عائشہ نے کہا وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ امی نے ایک ایک بات بتا رہی تھی۔ ابو کے سامنے ساری دنیا ہی گھوم گئی۔ تو مجھے یہ بات اب بتا رہی ہو؟ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ابو دھاڑے۔ کیا لگا تھا؟ تم یہ بات مجھ سے ہمیشہ چھپائے رکھو گی؟ اور تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ ہتھیلی پر سرسوں جما کر رکھا تھا تم نے عائشہ کی شادی کو لے کر؟ وہ اونچا اونچا بول رہے تھے۔ امی کا دل کانپ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ کوئی قدم نہ اٹھا لے۔ ابو کا آج پہلی بار دل کر رہا تھا کہ وہ امی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دے۔ تو کیا اب اس نے یہ اچھا قدم اٹھایا ہے؟ کس لیے تم نے اس پر دباؤ ڈالا تھا؟ اور عائشہ؟ اس سے مزید بولا نہ گیا۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں سست پڑنے لگی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ سفیان اور امی بے ساختہ ان کے پاس آئے۔ ابو کا دماغ پھک سے اڑا تھا اور انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کی روح کوئی جسم سے کھینچ رہا ہے۔ شہید تک بھی عائشہ کے ابو کی طبیعت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنے لیے پتہ کروایا تھا کہ اب وہ کیسے ہیں۔ جب اسے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ وہ ٹھیک ہے تو اس نے عائشہ کو یہ بتانا ضروری نہ سمجھا۔ ایک بار عائشہ کی ارمان سے طلاق ہو جائے وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اس وقت اگر وہ کسی کے سامنے کوئی صفائی دے گا تو بس یہ سب اسے غلط ہی سمجھیں گے، جیسے عائشہ سمجھ رہی ہے۔ شہید عائشہ کو ڈاکٹر سے چیک کروا کر عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنے بنگلے میں واپس آیا تھا، جہاں سے اس نے آفس کے کسی کام سے جانا تھا۔ بنگلے میں زویا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے بھی ارمان کی ماں کی موقع کا پتہ چل گیا تھا۔ جب شہید اس کے سامنے آئے تو اس نے شہید کو کہا، یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ شہید نے شانے اچکائے، معلوم نہیں، مجھے ابھی خود سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت الجھ گیا ہوں سب کچھ سے۔ زویا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شہید میری ایک بات مان لو۔ شہید نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو میں جب تک ممی اور ڈیڈی کے قاتل کو نہیں پکڑ لیتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ زویا اس کی بات پر جھنجھلا گئی۔ اب تمہیں یقیناً ارمان پر شک ہو رہا ہوگا۔ شہید بس خاموشی سے زویا کو دیکھ رہا تھا جو بول رہی تھی، تم اب ارمان کے پیچھے پڑ جاؤ گے شہید؟ وہ لوگ بہت چلاک ہے، ہم اتنے عرصے سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو اب کیا کر لیں گے؟ وہ رکی جیسے اپنی بات کا جواب چاہتی ہو۔ شہید نے شانت لہجے میں کہا، اگر ان سب کے پیچھے ارمان ہی ہے تو میں اب اسے نہیں چھوڑوں گا، اور اگر اس نے عائشہ کو نقصان پہنچا دیا تو؟ شہید اس کی بات پر ہنسا۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور زویا، میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا تھا۔ زویا اس کی مسکان سے ٹھٹک گئی۔ وہ اس سے سوال بھی نہیں کر سکی، بس خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں عائشہ کو کل ہی ارمان کے پاس سے لے آیا ہوں۔ عائشہ اس وقت میرے پاس ہے، میرے فارم ہاؤس میں۔ زویا پر جیسے بجلی گری۔ اس کی شوقی نظروں سے شہید کو دیکھا۔ میں اس سے مطمئن ہوں کیونکہ ارمان کے پاس اب میری کوئی کمزوری نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ اب کھل کر کھیلوں گا۔ کل عائشہ اور اس کی طلاق ہو جائے گی اور پھر میں عائشہ سے شادی کر لوں گا۔ اس نے بڑے آرام سے اپنی پلاننگ زویا کو بتا دی۔ زویا ہلنا تک بھول گئی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے کہا، تم نے شہید بہت غلط کیا، تم نے عائشہ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اسے بے ساختہ ہی عائشہ پر ترس آیا۔ وہ جانتی تھی ان سب میں اب عائشہ کیا کچھ کھوئے گی۔ شہید نے اس کی بات کو سرد مہری سے کہا، سب کو یہی لگ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا جب سب کو اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ میں ابھی کسی کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ وہ زویا کے قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، میں اب اس موضوع پر کوئی بحث یا ہدایت نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا یار۔
वो कहकर बड़े बड़े ढक भरता ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया था। जब वो ऑफिस ड्रेस में मलबूस होकर नीचे आया तो जरा गुमसुम सी सोफे पर बैठी थी। इसने शहीर की नज़रों को उठाकर देखा, पर शहीर इस पर अचटती नज़र डालकर वहां से चला गया था। शहर मलिक के बंगले पर असर ठहर रही थी, पर जोया को लग रहा था जैसे काली रात इसमें बसेरा करने लगी है। इसकी आज आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। इसे लगता था कि शहीर इसके पास लौट आएगा, पर शहीर आयशा को अपने पास ले आया था। जोया आज मुकम्मल तौर पर हार गई थी। इसकी आंखों में पानी जमा हो गया था। इसे अपने गिर्द हर चीज़ धुंधलाई दिखाई देने लगी थी। इससे ख्वाब देखा, वो अपने घर के दाखिली दरवाजे पर खड़ी है। अब्बू ने तनफ्फुर से देख रहे हैं। आयशा इनसे लिपट जाना चाह रही है, पर वो इसे अपने करीब भी नहीं आने दे रहे। आयशा रोते हुए अपने अब्बू को बुला रही है, पर वो अपना रुख मोड़कर खड़े हो गए हैं। आयशा की तरफ अभी इनकी पुश्त थी। आयशा ने अपने अब्बू के वजूद को लरसते हुए देखा। वो इनसे दूर होकर भी इनके कांपते वजूद को देख रही थी, और वो रोना भूल गई। वो अपने अब्बू को यकटक देख रही थी, जो अब घुटनों के बल बैठ गए थे और फिर फर्श पर बेहोश होकर गिर गए। आयशा ने दिल खराश चीख मारी थी और वो अपने अब्बू की तरफ भागकर इन तक पहुंच ना सकी। इसके कलाई किसी ने पकड़ ली थी। आयशा ने भीगी आंखों से रुख मोड़कर जब अपने अकब में देखा तो वहां शहीद खड़ा था। आयशा ने इल्तिजाई नजरों से इसे देखा। मुझे जाने दें, इसने कहा, पर शहीद स्पॉट चेहरे से इसे खींचने लगा था। वैसे किसी के अब्बू से दूर लेकर जा रहा था। आयशा ज़ारो कितार होने लगी थी। वो अपने अब्बू को चेहरा मोड़ कर देख रही थी, जो बिल्कुल बेहस हरकत फर्श पर गिरे पड़े थे। शहीर इसे इनसे दूर ले गया था, इतनी दूर कि इसकी आंखों के सामने से इसके अब्बू ओझल हो गए और फिर इसकी आंख पट से खुल गई। अब्बू! वो बेसाख्ता बेड पर बैठकर चिल्लाई थी। इसका पूरा चेहरा पसीने में शराबू हो गया था। वो बेड से तेजी से उठी थी और पैरों में जूते डसकर वो कमरे से भागकर निकली थी। इसे अपने अब्बू के पास जाना था अभी, और इसी वक्त वो भागकर सीढ़ियां उतरकर लाउंज में आई थी और फिर वो दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गई। वो वल्हाना भागकर घर से निकल रही थी जब वो शहीर के सीने से टकराई और लड़खड़ाकर वहीं गिर जाती, पर शहीर ने इसे मजबूती से थामकर अपने सीने से लगा लिया था। क्या हुआ? इसने इसे सीने से लगाए हुए पूछा था। शहीर ने बेतरतीब उखड़ती सांसें महसूस कर रहा था। मैंने यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, वो बदबक बोली थी। इसकी आवाज़ में भराई हुई थी। शहीर ने इसके सर की पुष्ट पर हाथ रखा। ठीक है, बताओ कहाँ जाना है, वो नरमी से बोला था। इसने इसके सीने से सर उठाया। मुझे मेरे घर जाना है, मेरे अब्बू ठीक नहीं है। इसकी बात पर शहीद धक से रह गया था। आशा को किसने बताया कि इसके अब्बू की तबीयत खराब है? तुम्हें ये किसने कहा? वो अंदाज को नॉर्मल रखकर पूछ रहा था। फार्म हाउस के मुलाजिम भी ये बात नहीं जानते थे कि आयशा के अबू की तबीयत खराब है, सिवाय दस्तगीर के। ये बात कोई भी नहीं जानता था कि वो दस्तगीर कभी ऐसी बातें इधर उधर नहीं करता था। तो फिर आयशा को मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे बस अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैंने देखना चाहती हूँ। इसने शहीद के बाजू को अपनी कमर से हटाए और इसका चेहरा देखने लगी। शहीद जानता था कि आयशा इससे क्या मांग रही है, जो वो इसे फिलहाल नहीं दे सकता। तुम अभी वहाँ नहीं जाओगी, मैं बाद में ले जाऊंगा। आयशा ने इसके आगे हाथ जोड़ लिए थे, जो ब्लैक ऑफिस सूट में मलबूस था। इसकी शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे, जहाँ से इसका फ्रॉक सीना दिखाई देता रहा था। इसके गले में मोटा चेन झांक रहा था। इसके दिल पर आयश का नाम शर्ट से छुपा हुआ था। आयश ने नीली आंखों वाले सत महरी से आजिज आकर इसने सामने हाथ जोड़ लिए थे। ठीक, मुझे एक बार अब्बू के पास ले जाएं, वो ठीक नहीं है, वो आपको खुदा का वास्ता है। शहीद ने दिल गिरफ्त से बिलक बिलक कर रोती आयशा को देखा। वो जानता था वहां जाकर क्या होगा। इसके घर वाले इसे बुरा भला कहेंगे। अरमान ने अब तक इन्हें सब कुछ बता दिया होगा, और न जाने किस अंदाज में। शेर अभी जहनी तौर पर तैयार नहीं था, लेकिन आयशा इसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो इसके आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। अच्छा ठीक है, पहले अंदर आओ। इसने इसके गिर्द बाजू फैलाए और इसे अंदर ले जाना चाहता था, पर आयशा अपनी जगह से ना हिली। नहीं, मुझे पहले अब्बू के पास जाना है। आयश, इसकी अगली बात आयशा ने काटी। मैं भी जाऊंगी, प्लीज़। शहीद अब इसकी बात इनकार ना कर सका, इसलिए इसका हाथ थामकर वो गाड़ी में बैठा था। इसे इसके घर ले जाने लगा। ढलती असर संग सूरज बुझ रहा था। जब वो लोग वापिस आएंगे तो नए अंधेरे इनके साथ आएंगे। शहीद ने गाड़ी आयशा के घर के बिल्कुल सामने रोकी। आयशा ने इसे तशक्कुर से देखा। मैं अभी वापस आ जाऊंगी। वो जाने ही लगी थी कि शहीद ने इसका हाथ पकड़ा। मैं भी यही हूँ, तुम्हें कोई कुछ कहे तो फौरन मेरे पास आ जाना। अभी इस वक्त तुम किसी को सफाई नहीं दोगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं बाद में सब कुछ ठीक कर दूंगा। आयशा को इसकी बात की समझ नहीं आई। वो हौनक की तरह इसे देखती रही, पर शहीद अपनी बात कहकर खामोश हो गया था, और आयशा भी फिलहाल कुछ नहीं सुनना चाहती थी। वो जल्दी से गाड़ी से निकली और दरवाजे के सामने खड़ी होकर इसे एक दो बैल बजाई। इसके अंदाज में फुर्ती थी। वो बेचैनी से किसी के इंतजार कर रही थी। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और सामने सुफियान खड़ा था। बाजी, वो बेयकीनी से बोला था। आयशा ने इसे फौरन सवाल किया, अप्पू कहाँ है?
سفیان سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ عائشہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ سفیان بھی اس کے پیچھے تیزی سے اندر گیا تھا۔ شہیر گاڑی میں بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، اس کا دل بالکل نہیں تھا عائشہ کو یہاں لانے کا، پر وہ عائشہ کی منتوں سے آگے ہار گیا تھا۔ اب وہ مضطرب ہو کر اندر دیکھ رہا تھا جہاں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ اور سفیان تقریباً ایک ساتھ ہی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ عائشہ سے پہلے سفیان بولا، امی باجی آ گئی۔ عائشہ اور ابو اور امی کے کمرے کی طرف جا رہے تھے، سفیان اس کے پیچھے ہی تھا۔ کمرے میں نیم دراز سمردہ ابو سفیان کی آواز پر چونکے۔ امی بے ساختہ کرسی سے کھڑی ہوئی اور ان دونوں کے داخلی دروازے کو دیکھے تھے۔ عائشہ وہاں سے اندر داخل ہوئی، وہ ایک لمحے کو رکی تھی۔ اس نے ایک نظر امی اور ابو کو دیکھا، ابو پہ اس کی نگاہ ٹھہر گئی، وہ اسے زمانوں کے بھی باہر لگے۔ عائشہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی۔ ابو، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ امی اور ابو ششدر تھے، انہیں سنبھلنے کا وقت لگا۔ جب وہ سنبھل گئے تو امی نے آگے بڑھ کر عائشہ کا بازو سے پکڑا اور اپنے سامنے کیا۔ آگے منہ کالا کروا کر، ان کے لہجے میں اجنبیت اور نفرت عائشہ کا دل کر لایا۔ امی، اسے یقین ہے کہ اس کی امی ہی یہ سب کہہ رہی ہیں۔ ابو خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ میں پوچھتی ہوں، اگر تم نے ہمارے اوپر کالا کی ملنی تھی تو اچھی اولاد بن کر ہماری بات کیوں مانی؟ بھاگنا تو پہلے بھاگ جاتی، شادی کے بعد بھاگتے ہوئے تمہیں بالکل غیرت نہیں آئی؟ عائشہ نے صدمے سے سر نہ ہلایا۔ امی ایسا نہیں ہے۔ وہ ابھی کچھ بولتی کہ امی نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا، وہ ترا گئی۔ بس بند کرو، ہم سب جان گئے ہیں تمہارا چکر ارمان کے کزن کے ساتھ، اور تم شادی کے لیے بھی اسی لیے مانی تھی۔ انہوں نے اپنا سر تھاما۔ او خدا، تم نے ہمیں کتنی صفائی سے دھوکہ دیا۔ ہم سمجھتے رہے تم ہماری مان کر شادی کر رہی ہو، پر تمہارے اس گندے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عائشہ کا منہ جوتیوں سے لال کر دے۔ عائشہ نے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، امی اشتعال سے بولے ہی جا رہی تھی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ ہمیں یہ سب کیسے پتا چلا؟ تو سنو، ارمان کی ماں کی موت ہو گئی ہے۔ شاید تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آج ہم وہاں گئے تھے اور وہاں تمہارے معشوقے۔ امی نے نفرت سے بات ادھوری چھوڑ کر سر جھٹکا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، تم مر گئی ہو ہمارے لیے۔ امی نے اسے بازو سے پکڑا۔ نہیں امی، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہاں، میں پسند کرتی تھی شہیر کو، پر بہن کے ساتھ بھاگ کر نہیں گئی۔ وہ اپنی طرف سے یہ کھوکھلی صفائیاں دینے لگی جن پر کسی نے یقین نہیں کرنا تھا۔ عائشہ ڈھیٹوں کی طرح کھڑی بول رہی تھی۔ اس نے اپنے ابو کو دیکھا۔ ابو، یہ سب جھوٹ ہے، میں بہت مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ امی نے اس کی بات مکمل بھی نہ ہونے دی اور اسے گھسیٹتی ہوئی گھر سے باہر لان میں لا کر دھکیل دیا، اور وہ ترا کر گری تھی کہ سفیان بے ساختہ ہی اسی کی طرف لپکا تھا۔ اس نے سفیان کا بازو تھاما۔ سفیان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تبھی امی چلائیں، میں کہہ رہی ہوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہیں چلی جاؤ جہاں سے تم آئی ہو۔ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سڑک پر گاڑی میں بیٹھے شہیر کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی۔ اس نے چونک کر عائشہ کے گھر کو دیکھا تھا، پھر اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ ڈیم، میں جانتا تھا یہاں یہی سب تماشا ہوگا۔ وہ گھر سے نکلنے لگا تھا کہ اندر عائشہ اپنی امی کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی، امی میری ایک بار بات تو سن لیں۔ وہ منتیں کر رہی تھی۔ اس نے امی کے عقب سے جب ابو کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر باہر آتے دیکھا تو وہ ان کی طرف بھاگ گئی اور اس نے اپنے ابو کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ابو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ابو نے دل گرفتی سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی کچھ بھی کہتی کہ ان کی نظر شہید پر پڑی جو گیٹ کو عبور کر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے تاثرات سخت تھے، امی بھی اسے دیکھ چکی تھی، ان کا سر چکرا گیا۔ عائشہ اس شخص کے ساتھ یہاں ہی ہے، ان کا پارا اور چڑھ گیا تھا۔ وہ پلٹی اور عائشہ کے نوچنے والے انداز میں اسے ابو سے دور کیا۔ تم مر گئی ہو ہمارے لیے۔ انہوں نے عائشہ کو پوری قوت سے دھکا دیا تھا اور اب کی بار وہ گرتی تو اسے سخت چوٹ آتی، پر شہید تیزی سے آگے بڑھا اسے سنبھال چکا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظر سے عائشہ کو دیکھا۔ اب اسے کسی نے ہاتھ لگایا تو اسے میں جان سے مار دوں گا۔ کسی شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ اب وہ یکٹا کی صحیح دیکھ رہے تھے۔ امی حتی کمیز نظروں سے شہیر کو دیکھا۔ عائشہ بھی تیزی سے اس کی طرف دوڑی۔ اس نے شہیر کو کہا، آپ پلیز شہیر چپ ہو جائیں، میں بات کر رہی ہوں نا۔ وہ امی کی طرف بڑھی۔ امی میری ایک بات سن لیں، میں نے سچ میں ایسا کچھ نہیں کیا۔ نظر آ رہا ہے، امی اسی انداز میں بولی۔ عائشہ نے ابو کو دیکھا۔ ابو، آپ میری بات کا یقین کریں۔ وہ ابو کو ترہم سے دیکھ رہی تھی۔ شہیر کو عائشہ یوں منتیں کرتی، سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر عائشہ کا بازو پکڑا۔ چلو ادھر سے۔ عائشہ جھنجھلا گئی۔ آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے اپنے ابو سے بات کرنی ہے۔ شہیر کا ناک غصے سے پھولنے لگا تھا۔ وہ سب کے رخ بدلتے دیکھ رہا تھا جو عائشہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابو، میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا، مجھ پر یقین کریں۔ اسے ابو کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ ابو اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی اس سے یوں دور ہوئے جیسے عائشہ کو اچھوت کی بیماری ہو۔ سفیان، اسے دھکا دے کر نکال دو، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، میری عائشہ مر چکی ہے۔ عائشہ ان کی بات پہ پتھر کی بن کر رہ گئی۔ اس کا بڑا ہوا ہاتھ بے جان ہو کر اس کے پہلو میں گر گیا تھا۔ ابو،
مطلب لہجے سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابو کا سایہ ٹھہر گیا۔ ابو کہہ کر اندر بڑھ گئے تھے۔ سفیان اسے دھکے نہ دے سکا، اسی لیے اندر بڑھ گیا۔ امی بھی ان دونوں پر رمگی بھری نظر ڈال کر اندر چلی گئی تھی اور عائشہ پہ ماں باپ کے گھر کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ اسے ان بند دروازوں کو دیکھ کر ابھی میمونہ کی وہ بات یاد آئی تھی۔ لڑکیوں کو شادی گھر والوں کی مرضی سے کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس معاملے میں اپنی مرضی چلاتی ہیں تو ان پہ واپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ابھی اکثر یہ بات کہا کرتی تھی۔ عائشہ کبھی یہ بات اتنے اچھے سے نہیں سمجھی تھی جتنے اچھے سے اسے آج یہ بات سمجھ آئی تھی۔ اسے گھومتے سر سے شہید کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ شہید کو اس بات پہ پاگل ہونے کا گمان ہوا۔ چلو ادھر سے، اس نے کہا۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ ہاں، مجھے اب یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے کیونکہ میں مر چکی ہوں، اس نے کہہ کر کہکا لگایا۔ یہاں عائشہ نے اپنے بازو سے شہید کا ہاتھ ہٹایا اور آگے بڑھنے لگی۔ لان کی گھاس پہ مغرب کی سیاہی اتر رہی تھی۔ شہید نے اس لڑکی کو اسی طریقے میں دھواں بن کے تحلیل ہوتے دیکھا۔ عائشہ مردہ قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اس کا دکھ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، خاص کر شہید، کیونکہ وہ لڑکی نہیں تھا۔ عائشہ شہید کے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ عبور کر گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ جب وہ باہر پہنچا تو عائشہ گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ شہید نے گاڑی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور سیٹ پر بیٹھ کر عائشہ کو دیکھا۔ آنسوؤں سے بھیگے چہرے والی لڑکی نے آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا ہوا تھا۔ شہید اسے کچھ لمحے دیکھتا رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے عائشہ سانس بھی نہیں لے رہی۔ شہید نے اس کا شانہ ہلایا اور ہاتھ بڑھایا، پھر اس نے سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ ان کی گاڑی جیسے ہی چلی، عائشہ نے پٹ سے آنکھیں کھول لی اور گردن ترچھی کر کے اپنے گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا گھر اس کے سارے رشتوں کو اپنے ساتھ لے کر اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ گھر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے شہید اس کے قریب موجود ہی نہیں ہے۔ شہید نے بھی اس وقت اس سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی کوشش کی۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ ان کی گاڑی پر تیر کی سیاہی کی طرح قطرہ قطرہ گر رہی تھی۔ آسمان میں شام نے اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے تھے۔ ہر طرف سر اٹھاتا اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ شہید عائشہ کو لے کر فارم ہاؤس میں آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں ہی روکی۔ عائشہ نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور نکل کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شہید گاڑی لاک کر کے تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ عائشہ کو اس وقت ایسے کاندھوں کی ضرورت تھی جس پر وہ سر رکھ کر اپنا دکھ کہہ سکے، ان ہاتھوں کی ضرورت تھی جو اس کے آنسو پہنچ سکے۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا عائشہ کے قریب آ گیا تھا۔ اس نے سیڑھیاں چڑھتی عائشہ کا ہاتھ آہستگی سے تھاما۔ عائشہ نے رک کر اسے دیکھا نہیں تھا، نہ ہی وہ چونکی تھی اور نہ ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسپاٹ چہرے سے بس سیڑھیاں چڑھتی جاتی تھی۔ جب وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو شہید نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اس کے سامنے آ کر بولا، میری جان، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم مجھ پر یقین رکھو، اس نے نرمی سے کہا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس سخت نظروں سے شہید کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں، وہ کہہ کر جانے لگا کہ اب کی بار اس کی کلائی عائشہ نے پکڑی تھی۔ شہید ٹھٹک کر رکا تھا۔ عائشہ قدم قدم چلتی اس کے مقابل آئی۔ اس نے ایک دو قدم پیچھے اٹھایا اور پلٹ کر دروازہ بند کر کے وہ دوبارہ شہید کی طرف گھومی۔ آنکھوں کے گوشے ابھی بھی بھیگے تھے۔ اس نے شہید کو دیکھ کر مسکرانا چاہا پر وہ ناکام رہی تھی۔ شہید اسے نہ سمجھی سے ہی دیکھ رہا تھا اور پھر شہید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب عائشہ اس کے قریب اور اس کے شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بدک کر پیچھے ہوا۔ عائشہ کے ہاتھ پکڑ کر بولا، وہی جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ بجھا لے اپنی ہوس، میں تیار ہوں۔ میرا سب کچھ تو لٹ گیا ہے، اب میرے پاس کھونے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ آپ کے ہوس اور آپ کی خود غرضی نے مجھے سب کچھ چھین لیا۔ آپ آج مجھے جی بھر کر استعمال کر لیں، تب تک استعمال کرتے رہیں جب تک آپ کا دل نہیں بھر جاتا، پھر تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ اس نے ایک پل کا رک کر پوچھا۔ پھر وہ دوبارہ شہید کی طرف بڑھی اور اس کا کوٹ اتارنے لگی۔ شہید نے اسے ہاتھ پکڑے۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ عائشہ تلخی سے حیرت سے مسکرائی۔ یہ وہی پاگل پن ہے جو میں اب تک آپ کا برداشت کرتی آ رہی ہوں، جس سے میں آج تک ڈرتی آئی تھی، لیکن اب میرا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے بال پیچھے کیے اور شہید کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہو رہی تھی کہ شہید کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے عائشہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر خود سے دور کیا۔ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ عائشہ ویسے ہی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوف نہیں آیا تھا۔ مارے نا؟ اس نے شہید کے ہوا میں اٹھتے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے قریب اور قریب ہو گئی۔ اس نے شہید کے گریبان کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے لگی۔ اس نے آج بھی اس کے سینے پر لکھے اپنے نام کو نہیں دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، اتنی نفرت کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ نے مجھے حاصل کر لیا، کل آپ مجھے مکمل حاصل کر لیں گے، شادی کا ٹائٹل دے کر۔ آپ اپنی حوث کو پورا کریں گے، جبکہ میں آپ کو ابھی اجازت دے رہی ہوں۔ آپ اتنے تکلف میں نہ پڑے، میری اب کوئی اوقات نہیں ہے۔
آپ کے علاوہ بھلا میں کسی کے پاس جاؤں جو آپ کو چھوڑ کرنے کا سوچوں گی بھی؟ اس نے بھرائی آواز میں کہہ کر سر نامے ہلایا۔ نہیں، میرے پاس آج بھی کوئی نہیں بچا۔ ماں باپ تک کے لیے میں مر گئی ہوں۔ اب اگر میں یہاں سے بھی نکل گئی تو کہاں جاؤں گی؟ اس لیے آپ مجھے جس بھی حال میں رکھیں گی میں رہ لوں گی، میری بات مانے۔ اسے ہیر سے اپنا بازو چھڑوا کر اس کا چہرہ پکڑ لیا۔ شادی رہنے دے، آپ کر لیں جو کرنا ہے، میں تیار ہوں۔ شیر کی آنکھوں میں شعلے چلنے لگے تھے۔ اس نے دانت کچکچا کر عائشہ کا بازو پھر سے پکڑ اور چبا چبا کر بولا، میں تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا، اور تم یہ گھٹیا حرکتیں کر کے یہ سوچ رہی ہو میں تمہیں استعمال کر کے چھوڑنے کی غرض سے ہی تمہارے پیچھے ہوں؟ تو اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں مر تو سکتا ہوں، اب تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کی انگلیاں عائشہ کے بازو میں پیوست ہو رہی تھی۔ عائشہ کو تکلیف ہو رہی تھی، پر وہ اب لب بھیج کر نم آنکھوں سے شہیر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ تم میری تھی، ہو اور رہو گی۔ میں نے دنیا سے ٹک کر تمہیں استعمال کر کے چھوڑنے کے لیے نہیں لی۔ میں اگر ایسا کرنا چاہتا تو اسی دن کر لیتا جب تم کیفے میں مجھ سے ٹکرائی تھی۔ تم میرے ایک اشارے پر میرے بستر پر ہوتی، پر میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہیں محبت سے پہلے عزت دی ہے، اور اب تم میری محبت دیکھو گی۔ تم نے جو کرنا ہے کرو۔ اتنا کہہ کر رکا اور کمرے کی کھڑکی سے ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ اس کی شرٹ پھڑپھڑا رہی تھی۔ عائشہ کی نظر ایک لمحے کو اس کے سینے پر رکی تھی۔ بس ایک حد تک میں اس نے چاہا تھا کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں، پر تمہیں تکلیف پہنچاؤں، اس لیے اپنی حد میں رہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ عائشہ جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ وہ کسی پتھر کی طرح کھڑی تھی جس نے اس کے سینے پر عین دل کے اوپر اپنا نام لکھا دیکھا۔ شہیر کے دل پر عائش لکھا تھا۔ کوئی ہوس کو دل میں نہیں رکھتا، یہ دماغ کا فطور ہوتا ہے، دل کا نہیں۔ پر عائشہ یہ بات ابھی نہیں سمجھے گی، اسے سمجھنے میں وقت لگے گا۔ اس نے آج ماتم کرنا تھا اپنی ہی موت پر۔ ماتم، اور فرش پر بیٹھ کر اپنا چہرہ بازوؤں میں چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ کھلی کھڑکی سے ایک گہری ہونے والی رات اسے آسودگی دیکھ رہی تھی، اور ہوا کے جھونکے ویسے ہی چل رہے تھے۔ یہ سعودی عرب کی ایک زیر تعمیر عمارت ہے جس پہ گرم سورج کھڑا اسے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ وہی اس عمارت میں بہت سے ورکرز اس میں کام کر رہے تھے، سب اپنے کام میں مصروف ہیں۔ تبھی ان میں سے ایک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کام چھوڑ کر فون نکال کر سامنے کیا، چہرے پر تبسم بکھرا۔ میں کال سن کر آتا ہوں، وہ اپنے ساتھی کو کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا اور عمارت کے خالی گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ ہائے میری جن، میں صدقے تجھ پہ، ابھی یاد ہی کر رہا تھا تجھے۔ وہ موٹی مونچھوں والا اور دبتی رنگت والا آدمی تھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ فون کان سے لگا کر دل پر ہاتھ رکھے ہوئے بولا۔ دوسری جانب نسوانی آواز اس کے کان میں گونجی، اللہ رکھے تو کب آئے گا؟ تیرے پلوں نے میرا خون پینا شروع کر رکھا ہے، اور تو خود سعودی عرب جا کر بیٹھ گیا ہے، اور مجھ پر اپنی ماں سمیت یہ پلے چھوڑ گیا ہے جنہوں نے ٹسوا ٹسوا کر مجھے مرنے والی ہو رہی ہوں۔ اللہ رکھے کا ناک پھول گیا تھا۔ جاہل عورت، سارے موڈ کا ستیاناش کر دیا تیری اسی زبان کی وجہ سے۔ میرا آنے کو دل ہی نہیں کرتا، ہاتھی دھوتی نہیں ہے، بس بھونکنے سے دھیان ہے۔ وہ فنکارا تھا۔ سعودی عرب میں دکھائی دینے والی عورت نے اس کی پسند بدل کر رکھ دی تھی۔ اسے جس بیوی سے کبھی دھواں دار عشق ہوا تھا اب وہی سے زہر لگتی تھی، پر کبھی کبھی ہاں مجھ میں تو تجھے کیڑے نظر آئیں گے ہی۔ تجھے اب وہاں کوئی اسی عربی کے چکر میں پڑ گیا ہوگا۔ ہائے اللہ، میں یہاں مرنے اور چولہے میں جھلسنے کے لیے رہ گئی ہوں، اور تو وہاں عشق کرتا پھر رہا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں اللہ رکھے جلدی آ جا واپس، ورنہ میں تیری ماں، اس ناگن ماں کو زہر دے دوں گی۔ بڈھی مرتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے۔ اللہ رکھا اس کی بات پر چلا گیا۔ کتے کی بچی بکواس کرتی ہے، میں جلدی واپس آ رہا ہوں، تیری زبان ہی کاٹ دوں گا، تو بس صبر کر جا حرام زادی۔ میری ماں کو گالی دے رہی ہے۔ دوسری طرف اللہ رکھے کی بیوی کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ ہاں، اور تو جو میرے باپ کو گالیاں دے رہا ہے وہ تجھے ٹھیک لگتا ہے؟ شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور ایک پل کا بھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ میری تو ڈیلیوریوں نے ہی جان نہیں چھوڑتی۔ ایسے سانپ پیدا کیے ہیں کہ بات بات پہ کھانے کو آتے ہیں، مجھے کھا کھا کر ختم کر دیا ہے، اور تو بھی مجھے ہی سناتا ہے۔ تیری ماں کے آگے سے بات کرتی ہوں، وہ بھی مجھے ہی جوتی اٹھا کر مار دیتی ہے۔ میں مارنے کے لیے ہوں؟ تجھ سے بھی پٹوں، کبھی تیری اولاد سے، کبھی تیری ماں سے۔ مجھے انسان سمجھا ہے کبھی تو نے؟ اس کا گلا رن گیا تھا۔ اللہ رکھے نے گہرا سانس لیا۔ اسے ایک بار پھر اپنی بیوی پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ تو جواب دے دیا کر، اپنی جان نہ جلایا کر۔ جو ابھی ماں کی طرفداری کر رہا تھا، بیوی کے آنسو محسوس کر کے اپنا ارادہ بدل گیا تھا۔ ہاں، کچھ کہہ دوں تو سارے منہ کو آتے ہیں۔ تیری ماں تیری بہنوں کو کال کر کے مجھے کوستی ہے، میں کسے اپنا دکھڑا سناؤں؟ وہ اب رونے لگی تھی۔ اللہ رکھے کا دل اور پگھل گیا۔ اس نے کہا، میں بس
एक दो दिनों में आ जाऊंगा, फिर करूंगा सबको सीधा, तो परेशान ना हो। इसने इतना कहकर अपनी बात में वक्फा दिया और फिर बोला, अच्छा क्या आई लव यू? दूसरी तरफ इसकी बीवी छनक गई, आंसू साफ किए। मैं नहीं कहती, मुझे शर्म आती है। वो शर्माते हुए लहजे में बोली, अल्लाह रखा और वो कुछ इस तरह से कह रहा था कि पर इनकी हम इनकी वो वाली बातें नहीं सुनते, क्योंकि वो इनकी प्राइवेट बातें हैं ना, और किसी की प्राइवेट बातें सुनना बहुत बुरी बात होती है। इसलिए हम अल्लाह रखे और इसकी अमानत की तरफ चलते हैं। वो हमें अब मट्टी के जर्रे की तरह दिखाई दे रहा था, और कुछ देर बाद वो हमारी नज़रों से ही ओझल हो गया। जहाँ अल्लाह रखे की बीवी इसकी बेसब्री से इंतजार करी थी, वहीं अरमान भी इसका इंतजार कर रहा था। अल्लाह रखे इसकी आखिरी उम्मीद थी, वो इसे हाथ नहीं निकलने देगा। अरमान के बंगले पर रात का दूसरा पहर छाया था। आसमान पर बिखरे तारे टेरेस पर खड़े अरमान को देख रहे थे। इसे लग रहा था जैसे ये रात इसे जुबान चढ़ा रही हो। वो कह रही है कि शहीद ने इससे इसकी मोहब्बत छीन ली। फिर मेरी मोहब्बत नहीं थी, इसने रात से कहा। रात ने इसे अफसोस से देखा। तुम झूठ कह रहे हो। अरमान ने शाने झुकाए। जाहिर सी बात है मैं झूठ कह रहा हूँ। मुझे अशर से मोहब्बत थी, लेकिन इसने मेरे साथ गलत किया। अच्छा तो तुमने भी इसके साथ नहीं किया? रात ने मलाल कहा। मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं इस शख्स को नहीं छोड़ता जो मुझे धोखा देता है। आयशा ने मुझे धोखा दिया है, और मुझे इस बात का अंदाज़ा था। एक दिन मैं इसे खो दूंगा। मैंने इसे शादी की पहली रात ही अपनी कहानी सुना दी थी कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन वो किसी और से मोहब्बत करती थी, और इस लड़की ने उससे शादी कर ली और मेरा दिल टूट गया। वो खुद को नॉर्मल रखते रात से बात कर रहा था। इसने सब कुछ जिया को भी बताया था। जिया को इसकी बात पर सदमा हुआ था। वो मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी जब अरमानी से कहा कि वो शहीद इसका पीछा करता था, तो इसे क्लब वाला दिन याद आया और चुप सी हो गई। लेकिन इसे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि आयशा अपनी मर्जी से शहीद के पास गई है। पर इसने अरमान से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। अरमान जो आसमान पर चमकते तारों को देख रहा था, गहरा सांस लेकर बोला, तो कल हम अपनी मोहब्बत से पूरी तरह हार जाएंगे। मैंने कुछ सोचा था कि मैं एक दिन आयशा के दिल में अपना मुकाम बना लूंगा, और फिर मैं इसे सब कुछ सच बता दूंगा कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ। मैंने इसलिए कोई ताल्लुक भी कायम नहीं किया। मैं इसलिए अपने हकूक से दस्तबरदार रहा था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की तरह कोई भी ताल्लुक झूठ पर कायम नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरा ताल्लुक कायम होने से पहले ही खत्म हो गया। इसके लहजे में तकलीफ थी। इसने आसमान से नजर हटाई और सर झटक कर अंदर की जानिब बढ़ गया। इसे अब इस फेस से निकलना है, ये इसने सोच लिया था। अगला रोज आयशा पर कयामत की तरह तलब हुआ था। जब वो उठी तो कुछ देर में शहीर आ गया। इसने आयशा को आकर बस इतना ही कहा, नाश्ता कर लो, मैंने तुमसे साइन करवाने हैं। फिर अरमान की तरफ से आयशा की आज़ादी का परवाना सुबह ही आ गया था। इस बात पर शहीर को भी हैरत हुई थी। इसने अरमान को कॉल की। तुम इतनी जल्दी मान जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। अरमान ने इसकी बात के जवाब में कहा, पर मैंने सोच लिया था कि वो मेरी नहीं है, इसलिए मैं इससे दस्तबरदार हो जाऊंगा, और मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। शहीद ने सर हिलाया। मेरी शादी पर बिरयानी खाने आ जाना। इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। अरमान के दिल पर खूसा लगा, पर वो जब्त कर गया। इसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं एक दो दिन में तुमसे मिलूंगा। अपने कमरे में बैठे अरमान की आंखें सुर्ख हुई थी। इसके चेहरे पर इंतकामी तासुर थे। शहीद ने इसे कहा था कि वो अब इस खेल में खुलकर खेलेगा, तो वो भी अब पीछे ये अच्छाई का लबादा उतार कर इसके सामने आएगा। वो थक गया था सबके लिए अच्छा बनते बनते। अरमान ने कहकर कॉल काट दी थी, और शहीद भी फ्रेश होकर इसकी तरफ आने वाला था, और तलाक का पर्चा लेकर अब आयशा के सामने खड़ा था। इसने आयशा को अपने सामने बिठाकर नाश्ता करवाया, और फिर इसी टेबल पर वो कागज़ रख दिया जिस पर लिखा था कि अरमान मलिक आयशा को तलाक दे रहा है। अरमान के साइन इस पर्चे पर हुए हुए थे। आयशा की आंखें डिबडबा गई। इसने शहीद को देखा। आप वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसके सारे अल्फाज खत्म हो गए थे। शहीद ने इसके हाथ में पेन पकड़ाया। करो साइन। आयशा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसने लड़ते वजूद से अपना साइन घसीट दिया। शहीद ने सुकून का सांस लिया। इसे आयशा से भी इतनी शराफत की उम्मीद नहीं थी, पर आज इसकी उम्मीद के सब कुछ बरखलाफ हो रहा था। इसे दफातन आयशा पर प्यार आया। आयश, इसने इसके आंसू साफ किए, और आयशा ने इसका हाथ झटका। मुझे हाथ मत लगाए, आप कातिल हैं। शहीद का दिमाग फक से उड़ गया। इसने हैरत से आयशा को देखा। किसका? इसने इसी हैरत से पूछा। अरमान की माँ के। शहीद का दिल किया कि वो अपना सर पीट ले। मतलब इस लड़की ने ठान रखी है कि वो शहीद को कोई ना कोई इल्ज़ाम देती रहेगी। मेरा नाम आयशा, मूड खराब ना करो। मैं खुश हूँ। आज तुम्हारे इस बेवकूफ़ाना इल्ज़ामों की सफाई मैं नहीं दूंगा। आज नहीं, और बस। मेरी बात सुनो। वो कुर्सी पर बैठी लड़की पर झुका। अब इद्दत वाला ड्रामा मत करने बैठ जाना। हमारी कल शादी है। आज मेरे साथ चलना है, तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा। वो चहक कर बोल रहा था। आयशा इसे तनफ्फुर से देख रही थी। इसे अपने सामने हटाया और खड़ी होकर बोली, आप खुद जाकर मेरे लिए कफन का इंतजाम कर लें। मैं इस तमाशे का हिस्सा नहीं लूंगी। वो कहकर चली गई थी। शहीद ने लब हिचकर से घूरा था, लेकिन इसे कुछ नहीं कहा था। वो फिलहाल इसे कुछ कहना नहीं चाहता था।
وہ عائشہ کو لازمی اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جائے گا، اس نے سوچ لیا تھا۔ میں دیکھوں گا یہ مجھے کیسے انکار کرتی ہے، اس نے کہہ کر سر چڑھ کر طلاق کے پیپر اٹھا کر وہ ڈائننگ سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ڈائننگ ویران ہو گئی تھی، اس کا فانوس اداس ہو گیا تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ شہی ملک کے بنگلے پر صبح کی کرنیں بکھری دکھائی دیتی تھی، لان میں گھاس پر شبنم کے قطرے دم توڑے تھے، ان پر کام کرتے ملازم قدم رکھتے تو لڑک کر زمین پر جذب ہو جاتے۔ ایسے میں اپنے کمرے کے ٹیرس پر کرسی رکھ کر زویا بیٹھی تلو اس ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی، جس کے آگے کبھی بادل آ جاتے تو کبھی لان میں اندھیرا چھانے لگتا۔ پرندے بے پرواہ اڑ رہے تھے، وہ ڈھیلے ٹراؤزر کے ساتھ بلیک ہاف آستینوں والی شرٹ میں ملبوس تھی، بال ڈھیلے جوڑے میں کیچل کی شکل میں باندھے تھے، چہرے پر بھی کچھ آزاد لٹے رقصہ تھی۔ کل جب اسے پتا چلا تھا کہ شہیر عائشہ کو اٹھا کر لے آئے، تب اسے ہر چیز سے دل چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، وہ شہیر کے سامنے یہ سوگوار چہرہ لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے وقت چاہیے تھا جو اسے ملے گا نہیں۔ اداس آنکھیں بے نور لگتی تھی، وہ برسنا چاہتی تھی کہ کمرے میں رکھا اس کا موبائل چیخنے لگا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آسمان سے نظریں ہٹانی پڑی اور بے دل سے اٹھ کر کمرے میں اور موبائل اٹھا کر سامنے کے تو اس میں لائم نام جگمگا رہا تھا اور وہ اندر سے جھنجھلا گئی۔ اس نے کال کاٹ دی، موبائل رکھ کر جانے ہی لگی، وہ پھر سے بجنے لگا۔ اس نے خوف سے موبائل دیکھا۔ کیا ہے؟ وہ کھا جانے والے انداز میں بولی۔ میں پاکستان آ گیا ہوں، تم کب فری ہوگی؟ میں تم سے ملنے چاہ رہا ہوں۔ سوئے کر سر چکرا گیا۔ کیا تم پاکستان آ گئے ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں آ گیا ہوں، وہ شانت لہجے میں بولا۔ او خدا! اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور پھر بولی، تمہیں امریکہ میں سکون نہیں تھا جو پاکستان آ گئے؟ لائم اس کی بات پر ہنسا۔ زویا کرتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کی نظر ٹیرس کے کھلے دروازے کی طرف تھی جہاں سے کرنیں آہستہ آہستہ اندر آ رہی تھی۔ نہیں، مجھے وہاں سکون نہیں تھا۔ اب جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، تم کب فری ہوگی مجھے ملنے آؤ گی؟ وہ ایڈریس مجھے سینڈ کر دو۔ زویا نے دانت پیسے۔ میں دونوں ہی نہیں کروں گی۔ ہاؤ روڈ! تمہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ جان بوجھ کر اداسی سے بولا۔ دیکھو لائم، وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ لائم ترنت بولا، دیکھوں گا تو تب نہ جب تم ملو گی، تم تو ملتی ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی اور لہجے میں ناراضگی۔ زویا نے گہرا سانس لیا، اسے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہو گیا تھا اور کچھ زیادہ ہی بدلحاظ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا لہجہ درست کرتی ہوئی بولی، میں تمہیں اپنا ایڈریس بھیج رہی ہوں۔ لائم خوش ہو گیا۔ آؤں گا تو شکریہ کرو گے؟ آؤں گا تو شکریہ کروں گا، اسے کہہ کر کال کاٹ دی۔ زویا نے سر جھٹکا اور اس لڑکے کا کیا کرے۔ زویا اسے جتنا مرضی سنا لیتی پر وہ اسے اف بھی نہیں کرتا تھا۔ عجیب ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا لائم۔ زویا نے اپنا موبائل بیڈ پر رکھا اور فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ کون؟ گردن ٹیچھی کر کے پوچھا گیا۔ شہید! دروازے پر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اب اس کی خیر نہیں، وہ بھاگ کر دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کیوں بند تھا؟ جس سوال کی اسے امید تھی دروازہ کھلتے ہی شہید نے وہی کیا۔ بس ویسے ہی اس نے شانے چکائے۔ شہید کسی پہاڑ کی طرح اس کے سامنے کھڑا گھور رہا تھا اور نیلی آنکھوں میں سختی تھی۔ آئندہ دروازہ لاک نہ کرنا، کوئی بات ہو تو مجھ سے شیئر کیا کرو، دروازہ بند کر کے اپنی اندر کی پریشانیاں مت سمیٹا کرو۔ سویا کا دل ڈوب کے ابھرا، اس نے شہید کو توجہ سے دیکھا۔ تم میرے دکھ نہیں سمجھو گے، اس کے منہ سے نکل گیا۔ شہید نے سر نہ میں ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں، سویا نے سر جھٹکا۔ پھر بھی تسلیم نہیں کرتے؟ اس نے دل میں یہ بات کہی، پھر مسکرا کر بولی، تم خیریت سے آئے ہو؟ اس نے پوچھا تو شہید نے سر ہلا دیا۔ ہاں بس تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ ارمان نے عائشہ کو طلاق دے دی ہے اور کل ہم شادی کر رہے ہیں۔ زویا کے دل پر کسی نے آری چلائی، دفعتاً اس کے گلے میں آنسو اٹک گئے تھے، اس کے چہرے پر سائے لہرائے تھے جسے اس نے بڑی مشکل سے چھپایا تھا۔ کرنیں ویسے ہی کمرے میں پھیل کر اسے روشن کر رہی تھی۔ کمرے میں اس وقت کوئی بھی لائٹ نہیں جلی تھی، لیکن کرنوں نے روشنی کی ہوئی تھی۔ زویا کی پشت پہ سورج تھا اور روشنی پھوٹ رہی تھی، اس کا چہرہ تاریک دکھائی دیتا تھا۔ اس کا یکایک بھیگتے آنکھوں کی گوشوں کو شہید نے نہیں دیکھا تھا۔ تو تم مجھے اپنی شادی میں انوائٹ کرنے آئے ہو؟ اس کے انداز نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کانپتی آواز میں اس نے بدوقت قابو کیا تھا۔ بالکل، شہری اس کی بات پر ہنس کر بولا تو زویا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس کی پشت چومی۔ میری دعا ہے تمہارے سارے دکھ مجھے مل جائیں۔ شہری نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ اور میری دعا ہے ہمارے پاس کبھی دکھ آئے ہی نہ۔ اس نے زویا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لا۔ نہ میرے پاس اور نہ تمہارے پاس۔ زویا کا دل کر لایا۔ میرے پاس تو آ گئے ہیں شہید، اس نے دل میں کہا اور شہید کے سامنے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ آج کو زیادہ تنگ مت کرنا اور کل اسے یہیں لے آئیں گے ہم۔ شہید نے اسے تنگ نہ کرنے والی بات پہ کچھ حیرت سے دیکھا۔ میں اسے تنگ نہیں کرتا، وہ مجھے کرتی ہے۔ اس کی باتیں اتنی عجیب ہوتی ہے کہ میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ آج وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں قاتل ہوں اور میں نے ارمان کی ممی کو مارا ہے۔ سوئے کو جھٹکا لگا، اسے بےچینی سے شہید کو دیکھا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ یہی کہ میں آج لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ زویا نے اسے خفگی سے دیکھا۔ لڑکیوں سے ایسے بات نہیں کرتے، وہ بہت حساس ہوتی ہیں۔ شہید نے اس کے ماتھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اور بے وقوف بھی، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ اگر کچھ لینا ہے تو آج ہی لے لینا۔
शहीद ने कमरे में से दूर जाते हुए ऊंची आवाज में कहा था। जोया जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही। इसने शहीद की बात जेरे लब दोहराई। लड़कियां बेवकूफ होती हैं। ये दोहराते इसकी आंखें भीग गईं। वो पलटकर इस टेरेस की तरफ जाने लगी। हाँ, लड़कियां मोहब्बत के मामले में बहुत बेवकूफ होती हैं। दिल देने से पहले सोचती नहीं कि अगला वो दिल रखेगा भी या नहीं। इनसे पता नहीं क्यों अपना दिल संभाला नहीं जाता। इसने टेरेस का दरवाजा बंद किया। तब किरणों की रोशनी मध्यम हुई। इसने इस पर पर्दे भी डाल दिए और वॉशरूम की जानी बढ़ गई। वो अपनी जिंदगी की तरह कमरे को भी अब तरीक रखना चाहती थी। स्लीवलेस बनियानुमा शर्ट और डैमेज पैंट जो घुटनों से फटी हुई थी पहनकर वो आयशा के सामने खड़ा। सीने पर मोटा चेन था। बाल माथे पर बिखरे इसके बल छुपे हुए थे, पर आंखों में नाराजगी जाहिर होती थी। तुम क्या चाहती हो? आयशा ने स्पॉट चेहरे से इसे देखा। मरना। वो बेड से खड़ी होकर इसके सामने आ गई। मार दे मुझे? आंखों में आंखें डालकर वो बोली और शहीद ने जब्त से लबीजे। आयश, मेरा नाम आयशा है, फनकारी थी। इसे अब शहीद के मुंह से ये अल्फाज बहुत ही बुरा लगता था। शहीद ने गहरा सांस लिया। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। जो कह रहा हूं कर लो। आयशा ने तल्खी से देखा। मैं आपकी गुलाम नहीं हूं। शहीद इसके अंदाज पर मुस्कुराए। इसकी मुस्कान अजीब थी। वैसे सोचो, मैं अगर तुम्हें बांध कर रखूं तो कैसा लगेगा? पर तो काट ही दिए हैं, अब बांध भी दें। तंजिया लहजा शहीद से और बर्दाश्त न हुआ। आयश, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे एक बार बात करने की आदत नहीं है। आयश, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे बार बार बात करने की आदत नहीं है। मैं जो कहूँ मान लिया करो। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता। आयशा ने मलाल से दे देखा। आपको शहीद डर नहीं लगता बद्दुआ से? शहीद ने सर ना में हिला दिया। मुझे नहीं लगता डर किसी भी चीज़ से, बस तुम्हें खोने से लगता है। अब वो डर भी निकल गया। इसने आयशा का हाथ पकड़ा। अब तुम खामोशी से मेरे साथ चलो शॉपिंग पे, वो कहकर अपने साथ ले जाने लगा था। आयशा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर शहीद की गिरफ्त मजबूत थी। वह इसे अपने साथ शॉपिंग पर ले आया था। आयशा को इसने मॉल में ले जाकर कहा, जो लेना है ले लो। आयशा ऐसे हो गई जैसे सुनाई नहीं। वो अपनी जगह पर खड़ी रही। शहीद का गुस्सा उसे से नाक फूल गए। इसने फिर आयशा के लिए सारी शॉपिंग की। टेपिंग, भारी कामदार लहंगा इसने आयशा के लिए पसंद किया था। वो एक एक चीज़ आयशा पर लगा लगा कर देखकर फाइनल कर रहा था। आयशा की जब सारी शॉपिंग पूरी हो गई तो फिर से रेस्टोरेंट में ले आया था। इसने फरहिस्त आम आयशा के सामने की। आयशा ने रुख मोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं खाना। शहीद का पारा हाई हो गया। इसने टेबल पर मुक्का मारा। आयशा अपनी जगह से उछल गई थी। इर्द गिर्द कुछ लोगों ने इनकी तरफ देखा था, पर शहीद बेनियाजी से आयशा को घूर रहा था। मैं बहुत देर से इनकार सुन रहा हूँ, अब मेरी बस हो गई है। अब अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो अच्छा नहीं होगा। आयशा को इसका अंदाज बुरा लगा। मैं नहीं मानूंगी आपकी कोई भी बात, और ना ही मुझे खाना खाना है। आप कर ले जो करना है। शहीद ने सर इस बात में हिलाया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी कुर्सी उठाकर आयशा के पास रखी और झुककर इसके आयशा के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ लिए। मेरे पास फिलहाल रस्सी नहीं है, वरना मैं तुम्हें बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसने वेटर को इशारा करके ऑर्डर दिया और इसके दोनों हाथ पकड़कर बैठ गया, जबकि वेटर इनका खाना ले आया और इसने चम्मच चावलों का भरा और दूसरे हाथ से आयशा के मुंह में आगे कर दिया। इर्द गिर्द के लोग अपना खाना छोड़कर इन्हें देखने लगे थे। कुछ दबा दबा सा मुस्कुरा रहे थे तो कोई कानों में सरगोशी कर रहा था। आयशा के दिमाग बग से उड़ गया था। इसका चेहरा झुक गया। क्या बदतमीजी है। वो अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी, पर शहीद छोड़ नहीं रहा था। मुंह खोलो। इसने आयशा की बात को नज़रअंदाज कर दिया। आयशा ने झुंझलाकर से देखा। आपके साथ मसला क्या है? मुझे नहीं खाना। वो दबा दबा सा चीखी थी। लोग वैसे ही दिलचस्पी नज़रों से इन्हें देख रहे थे। शहीद ने संजीदा नज़रों से आयशा को तकते हुए कहा, तुम मेरी मोहब्बत को याद करके रोया करोगी। आयशा का दिल किया कि इसकी बात पर धड़कना भूल गया। इसने शहीद को देखा जो प्लेट में चम्मच रखकर खड़ा हो गया था। चलो चले। इसे शॉपिंग बैग्स उठाया और बाहर की तरफ बढ़ गया। आयशा से उठाना गया जो शहीद ने कहा था। इसका मतलब वो समझना चाह रही थी कि शहीद से छोड़ देगा। इसके दिल ने सवाल किया। आयशा कुछ देर वैसे ही बैठी रही, फिर इसने सर झटकर खड़ी होगी। इसे शहीद के छोड़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला रोज अजीब भोजल सा था। बादल आसमान पर गह रहे थे। वो तैयार होकर लाउंज में शहीद के साथ बैठी थी। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसे लाउंज में मौजूद जोया को फिर से नजर उठाकर देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो आयशा को मोहब्बत से देख रही थी। आयशा ने इस पर नजरें हटा ली। इसका चेहरा झुका और सोफे की मुट्ठियों में दबोचा। धोखेबाज। इसने जब से जोया को देखा था तब से इसका दिमाग में रियाज की दिखाई गई तस्वीरें चल रही थी। इसे एक बार फिर से यकीन आने लगा था कि रियाज सच कह रहा था। शहीद गैर मुस्लिम है और जोया की बीवी, तो इसकी बीवी। फिर ये निकाह वाला तमाशा। अच्छा लग रहा था जैसे इस पर आज आसमान टुकड़े टुकड़े गिर रहा है। इसे लाउंज की दीवारें अपने इर्द गिर्द तंग होती दिखाई देने लगी थी। इसका सांस घुटने लगा था। लाउंज में मौलवी के साथ कुछ और लोग भी दस्तगीर के साथ मौजूद थे, जो गवाह के तौर पर वहां मौजूद थे। मौलवी ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। जब इसने आयशा के नाम के साथ इसके वालिद का नाम लिया तो इसका दिल कटका रह गया। इसे अपने अब्बू और घर वाले भी साख्ता ही याद आए थे।
تم ہمارے لیے مر گئی ہو۔ اس کے جملے اس کے گرد بازگشت کرنے لگے تھے۔ اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ رونا بند کرو۔ اس نے اس کا کان میں سرگوشی کی اور مولوی سے پوچھ رہا تھا کہ کیا اسے نکاح قبول ہے یا نہیں۔ کہو ہاں۔ شہید نے اس کے کان میں حکم دیا۔ عائشہ نے اسے دیکھا۔ شہید کا چہرہ سختی میں تھا۔ اسے شہید کو دیکھتے ہی اس کی باتیں یاد آنے لگی۔ تم چاہتی ہو تمہارے گھر بھائی کو کوئی گولی مار جائے؟ قبول ہے، عائشہ نے تھراتے لبوں سے کہا۔ تمہارے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ قبول ہے۔ اس کی آنکھوں میں شہید کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ویسے تنفر سے گھورتی ہوئی چبا چبا کر کہہ رہی تھی، کیا تم چاہتی ہو تمہارے گھر میں آگ لگ جائے؟ قبول ہے۔ اس نے تیسری بار قبول کہتے ہی شہید نے سکا سانس لیا۔ وہ مسکرایا۔ عائشہ کا دل کیا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے۔ اس نے اس سے سب کچھ چھینا۔ آج اس کے گھر والے اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، صرف شہید کی وجہ سے۔ شہید نے اسے برباد کر دیا، بالکل برباد، کہ وہ سارے برے خواب سچ ہو گئے تھے جن کی وہ تردید کرتی آئی تھی۔ شہید صوفے سے اٹھ کر وہاں موجود لوگوں سے مل رہا تھا۔ عائشہ نے اب اسے دیکھنا بند کر دیا تھا۔ وہ اس شخص کے وجود پر نظر بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ لوگ عائشہ کو شہید کے بنگلے لے آئے تھے۔ زویا نے شہید کا کمرہ سجا دیا تھا۔ شہید نے جب کمرے کو پھولوں سے مہکے دیکھا تو اس نے زویا کے تشکر میں اس نظروں سے دیکھا۔ اسے کمرہ سجا ہوا بہت اچھا لگا تھا۔ شکریہ کزن، اس نے زویا کو کہا۔ یو آر ویلکم، اس نے سر کو خم دے کر جواب دیا۔ پھر وہ عائشہ کو کمرے میں بیڈ پر بٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ شہید اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ شہید نے ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا، بال پف کی صورت ڈلے ہوئے تھے، آنکھوں میں جگنو چمک رہے تھے۔ اس نے عائشہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں نے تمہیں پا لیا۔ عائشہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی، اس کے لب بھیج گئے۔ میرا سب کچھ چھین کر، جس کے جواب پہ شہید رسان سے بولنے لگا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور جھٹکا۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا، وہ چلائی تھی، آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرنے لگے تھے۔ اس کا چہرہ جلال سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے چوڑیاں اتار کر شہید کے اوپر اچھال دی۔ میرے ماں باپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، صرف آپ کی وجہ سے۔ شہید کے سینے میں وہ چوڑیاں ٹکرائی تھیں جہاں وہ تھمی گئی۔ اس نے عائشہ کو کھڑا ہوتے دیکھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے کی چیزیں توڑنے لگی تھی، اپنی جولی اتار کر پھینک رہی تھی۔ اس سے نوچنے والے انداز میں سر سے دوپٹہ اور پینے اتار کر دور پھینکی۔ میں پورے زمانے میں آپ کی وجہ سے ذلیل ہو کر رہ گئی ہوں۔ لوگ مجھے اب 2 نمبر گھٹیا عورت سمجھیں گے، جیسا میرے گھر والے سمجھتے ہیں۔ وہ حواس باختہ ہوتی رو رہی تھی، اپنے بال نوچنے لگی تھی۔ شہید یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم ہونے لگی تھی۔ عائشہ ہر بار اسے ایسے ہی بات کرتی تھی، لیکن کبھی اسے دکھ نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو رہا تھا۔ وہ خود پر قابو کیے کھڑا تھا۔ اس نے عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اب تک خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ فی امان اللہ۔